الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ على كل مسلم۔ میرے محترم و مکرم نوجوانان اسلام اور امت کے چمکتے ہوئے ستاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجارت کاروبار کی اہمیت اسلام میں کیا ہے اور اسلام میں کاروبار کا کیا مقام ہے، اس پر ہم 2 ویڈیو میں بیان کر چکے۔ آج ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں اور اسلام نے بزنس کاروبار کے لیے کیا کیا اصول بیان کیے ہیں۔ خود اعتمادی، خود شناسی، خود ضبطی انسان کی زندگی کو کامل بنا دیتی ہے۔ امت کے چمکتے ہوئے ستاروں، اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ان 5 کا جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے 5 ارکان یہ ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ اور اخلاق میں شامل ہے اسلامی سیاست اور حدود و قصاص۔ اس وضاحت کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ لوگ سیاست کو دین سے باہر کی چیز سمجھتے ہیں اور اسلامی سیاست اخلاق کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ جب کوئی شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے، غرض عبادات، عقائد، معاملات، معاشرت، تمام کاموں میں اسلام کے احکام پر عمل کر رہا ہو، لیکن سیاست میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی اور قانون کو فالو کر رہا ہو، تو ایسے شخص نے اپنے آپ کو مکمل اسلام میں داخل نہیں کیا ہے، یہ یقینی بات ہے۔ سیاست بھی لوگوں کی نظر میں دین کا حصہ نہیں، اس لیے اکثر لوگ غیروں کی سیاست ہی کے پیچھے چلنے کو ترجیح دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ خیر، یہ تو ہوئی اخلاق کی بات۔ ہمارا اصل موضوع چل رہا تھا اسلام کے ارکان، جن کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ ان ارکان میں سے ایک ہے معاملات، جو ابھی ہمارا موضوع ہے۔ معاملات بھی بہت قسم کے ہوتے ہیں، جس کو اسلام نے مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں سے ایک ہے تجارت، جو ہمارا اصل سبق چل رہا ہے، اسی کو بیان کرنا مقصود ہے۔ جب تجارت اسلام کا اہم حصہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اسلام نے اس کے اصول و ضوابط بھی بیان کیے ہوں گے۔ آج سے ہم انشاءاللہ اسلام کے اصول جو تجارت کے متعلق اسلام نے بیان کیے ہیں وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلا اصول ہے بزنس کے مسئلے مسائل کو سیکھنا۔ سب سے پہلا اصول ہے بزنس کے مسئلے مسائل کو سیکھنا۔ میرے پیارے نوجوانوں، اسلام نے جو مسئلے مسائل بزنس کے بیان کیے ہیں، آج بھی دنیا انہی مسئلے مسائل پر عمل کر کے کامیاب ہو رہی ہے۔ کتابوں میں ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، جب کوئی شخص بغیر دیکھے کوئی چیز خریدے، پھر جب وہ چیز اس کے سامنے آئے تو اسے اختیار ہے، چاہے تو واپس کر دے، چاہے تو خرید لے۔ اب اسی مسئلے پر عمل کرتی ہے تمام انٹرنیشنل آن لائن کمپنی۔ ایمیزون جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے آن لائن کی، وہ بھی ریٹرن کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ اور آج جتنی بھی بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنی ہے، وہ حتی الامکان اسلامی مسئلے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرتی ہے۔ اب آپ کے من میں سوال آ رہا ہوگا کہ ان کو اسلامی مسئلے مسائل سے کیا واسطہ؟ میرے عزیز نوجوانوں، جب عیسائیوں نے اسپین پر قبضہ کیا، تب اسپین علم و ہنر کا مرکز تھا۔ پوری دنیا میں آج جتنی سائنسی ترقی یا کاروباری ترقی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ وہی اسلامی کتابوں کی مرہون منت ہے۔ آج عیسائیوں نے جو ترقی کی ہے
وہ سب کے سب قرآن و حدیث کو سیکھنے کی بدولت ہے۔ یہ سب باتیں بیان کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اسلامی اصول کی کیا اہمیت ہے، یہ اہمیت ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ بزنس کا سب سے پہلا اصول بیان کیا، تجارت کے مسائل کو سیکھنا، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم بزنس کو دین کا ایک اہم حصہ سمجھیں گے، نہ کہ ہم بزنس کو دنیا داری سمجھیں۔ ہمارا اس سیریز کو شروع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تجارت کے مسائل موجودہ زمانے کی تجارت اور بزنس کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کر دیے جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ آنے والے سبق میں اسلام کے ایک ایک اصول کو بالترتیب بیان کیا جائے گا تاکہ ہم مسلمان اسلامی اصولوں کے ساتھ بزنس کریں اور دین و دنیا کی کامیابی کو اپنا مقدر بنائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ یہ ویڈیو ہم مسلمانوں کی ترقی کے لیے ایک سینہ بن سکتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ امت کا بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ خود اعتمادی، خود شناسی، خود ضبطی انسان کی زندگی کو کامل بنا دیتی ہے۔ فقط والسلام، آپ کا بھائی عبدالجلیل ملا۔